عید الفطر تشریف لا رہی ہے اور عید الفطر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور نماز عید الفطر کے لیے اجتماع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عید الفطر کو ہم اگر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق گزاریں تو کما حق کو ہم اس کے فیض و برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کا خیال نہ کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کا دن کیسے گزارا تھا، اگر اس کا خیال نہ کریں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء نہ کریں تو بالیقین عید مبارک کی کما حق کو برکات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نیت سے کہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین عید کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا التزام کریں، سنتوں کو اپنائیں تاکہ عید کا دن اجر و ثواب کے پہاڑوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ انعام فرمایا جائے۔ تو سنیے، عید الفطر کی پہلی سنت یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے قبل صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ نماز عید جو ہے وہ عید گاہ میں ادا کی جائے۔ جب عیدگاہ کی طرف جائیں تیسری سنت یہ ہے کہ جس رستے سے جائیں اس رستے سے واپس نہ آئیں، ممکن ہو تو رستہ بدل کر کے واپس آئیں۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے کے لیے جانے سے قبل کچھ میٹھی چیز تناول فرمائیں یا چند کھجوریں جو طاق عدد میں ہوں وہ تناول کر کے جائیں۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے عمدہ لباس پہنیں، ممکن ہو تو نیا لباس پہنیں، ممکن نہ ہو تو اجلا ہوا صاف ستھرا لباس دھویا ہوا پہنیں۔ اور عید کے دن کی ایک سنت یہ ہے کہ مسواک کی جائے۔ ایک سنت یہ ہے کہ صبح و سویرے نماز فجر سے پہلے جاگ کر نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کی جائے۔ ایک سنت یہ ہے کہ نماز عید الفطر سے قبل غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے اور عیدگاہ میں جانے کی جلدی کی جائے، جلدی عیدگاہ میں جانے کی کوشش کی جائے اور عیدگاہ میں پیدل جانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اگر عیدگاہ دور ہو، سفر لمبا ہو تو بندہ کسی سواری پہ بھی جا سکتا ہے، کوئی عذر شرعی ہو تو بندہ کسی سواری پہ بھی جا سکتا ہے، مگر وہ سنت برقرار رہے گی کہ جاتے ہوئے کسی اور رستے سے جائیں اور آتے ہوئے ممکن حد تک اپنا رستہ بدل کر واپس آئیں۔ راستے میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔